أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مال کے رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان حضور ختمی المرتبت احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عالی وقار معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کی اس جامع مسجد میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو اللہ پاک ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. یقیناً وہ لمحات جو اس کے گھر میں گزرتے ہیں اس کی یاد میں اور اس کے پیاروں کی یاد میں گزرتے ہیں تو وہ لمحے بڑے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. اللہ ان مبارک لمحات کا صدقہ ہمارے پہ کرم فرمائے اور اس مجلس نور کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. مختصر وقت کے لیے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو میرا خالق میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. حق سن کر سمجھ کر اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس میں سے جو قابل عمل باتیں ہیں اللہ ہمیں اس پہ توفیقات عمل بھی نصیب فرمائے. ارشاد ہوتا ہے افحسبتم کیا تم نے یہ گمان کر لیا انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بس پیدا کر دیا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور یہ بھی تم نے گمان کر لیا ہے کہ بے شک تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. تو انسان ایک تو اپنی تخلیق کا مقصد آج بھولا ہوا ہے اور دوسرا دنیا میں آ کر وہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھو گیا ہے کہ اس کو اپنی موت بھی یاد نہیں ہے. یہ وہ بھول گیا کہ میں تو اس جہان میں جو آیا ہوں وہ تو ایک میلہ دیکھنے کے لیے آیا. اصل جو میرا جہاں ہے وہ دنیا نہیں ہے بلکہ وہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا صدقہ جنت مجھے جو ملے گی تو اصل مومن کا ٹھکانہ جنت ہے. تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں جو ہماری غلط فہمی ہوتی ہے تو اس کا ازالہ کیا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے
فرمایا کہ تم یہ کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، تمہارے آنے کا کوئی مقصد ہے، تمہیں پیدا کرنے کا کوئی اللہ کا مقصد ہے۔ دنیا میں جو بھیجا ہے تو یوں ہی نہیں بھیج دیا، بلکہ دنیا میں تم آئے ہو تو دنیا میں آنے کا کوئی تمہارا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ تم اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکو، اس کی عبادت کر سکو، اور دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو سنوار سکو۔ اس لیے کہ سدا تم نے دنیا میں نہیں رہنا، بلکہ تم نے ایک نہ ایک دن، یہ مولا کی مرضی ہے کب تمہیں اپنی طرف بلا لے، لیکن ایک نہ ایک دن تم نے اس کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ وہ کسی نے کہا تھا حیات لائی آئے قضا دے چلی چلے، حیات لائی آئے قضا دے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اب دیکھو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی خوشی سے کوئی نہیں آتا، بلکہ اللہ کی منشا ہوتی ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو انسان دنیا میں آتا ہے، تو دنیا میں جب آتے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مولا کی مرضی سے، اور بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنی مرضی سے کوئی بھی دنیا سے جاتا نہیں، بلکہ کس کی مرضی سے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے اس دنیا کے حادثات میں سے یہ حادثے بھی دیکھے کہ ایک دن کے بعد بچے کی شادی ہوتی ہے اور ایک دن پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، بلکہ جس دن شادی ہوتی ہے بارات جاری ہوتی ہے تو وہ بارات والوں کے گھر تک بارات پہنچتی نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دلہا پہنچ جاتا ہے۔ اچھا ایک دن شادی ہوئی، اگلے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہماری مرضی کے مطابق یہ جانا ہو، یہ سفر ہو، تو پھر تو ہم تو نہ جائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بہانے بنائیں، لیکن آواز آتی ہے نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ تو نے اپنی مرضی سے جانا ہے، تو آیا بھی ہماری مرضی سے ہے اور تمہیں جانا بھی ہماری مرضی سے ہے۔ ہم جب چاہیں گے جس حال میں چاہیں گے تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے۔ اچھا تین دور ہیں، ایک ہے آنے کا زمانہ، اور ایک ہے یہاں رہنے کا زمانہ، اور ایک ہے واپس جانے کا زمانہ۔ تو آئے بھی تو اللہ کی مرضی سے، گئے بھی تو اللہ کی مرضی سے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب آیا میری مرضی سے ہے، جانا تو نے میری مرضی سے ہے، تو یہاں والا جو دورانیہ ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ فرمایا اس کو بھی میری مرضی کے مطابق گزار، جب تو آیا میری مرضی سے ہے، رہے گا میری مرضی سے اور جائے گا بھی میری مرضی سے، تو فرمایا پھر میں تیری دنیا بھی سنوار دوں گا اور تیری آخرت کو بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ولی کون ہوتا ہے؟ عام بندے میں اور ولی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ آج میں یہ تو اعتراض ہوتا ہے کہ لو جی وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، لیکن یہ کمالات جب ہمیں نہیں ملے تو انہیں اتنے کمالات کیسے مل گئے؟ تو میاں اصل زندگی میں بھی تو فرق ہے نا۔ ہمارا جینا اپنی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، اور ولی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں جیتا، ولی وہی کرتا ہے جو مولا کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کی رضا ہوتی ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا تو کسی دریا کنارے چلتا چلتا ایک بابا جی بیٹھے تو اس کے پاس پہنچا، تو سواری کو روکا تو کہا بزرگوں آپ کیا کر رہے ہیں، بتائیں کیسی گزر رہی ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے۔ اس نے کہا شاید آپ سمجھے نہیں ہیں کہ میں کون ہے، پہچانا نہیں ہے؟ کہا پہچانتا ہوں، تو ہاتھ میں وقت ہے ہمارا بادشاہ۔ کہا جب پہچانتے ہو کہ بادشاہ ہو تو پھر یہ کہنا کہ کچھ تیرے جیسی گزری ہے کچھ تیرے سے بہتر گزری ہے، اس کا مقصد کیا؟ تو کہا دیکھ جب ہم سو جاتے ہیں، اگرچہ میں یہ ریت کے ٹیلوں پہ سو جاتا ہوں، تو مخملی بستروں پہ سو جاتا ہے، جب بندہ سو جو گیا، آپ سوئے بندے کو تو یہ خبر نہیں کہ وہ کہاں لیٹا ہوا ہے، چارپائی پہ ہے، قالین پہ ہے، وہ
محملی بستروں کے اوپر لیٹا ہوا ہے، پھولوں کی سیج پہ لیٹا ہوا ہے. تو کہا جب سو جاتے ہیں تو یہ وہ میری ہے جو تیرے جیسی ہوتی ہے. اور فرمایا جب تو اٹھتا ہے تو دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جب فقیر اٹھتا ہے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ وہ میری زندگی کے لمحات ہیں جو تیرے سے بہتر ہو جاتا ہے. اس کو بات بڑی اچھی لگی بادشاہ کو، تو وہ سواری سے نیچے اترا. کہا بابا جی آپ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں، آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو بزرگ فرمانے لگے بیٹا یہی میں رہتا ہوں. کہا یہاں کو مکان تو نظر نہیں. کہا یہ جو تخوں پہ مشتمل چھوٹی سی کٹیا ہے یہی میرا آستان ہے، یہی میرا ڈیرا ہے. کہا بابا جی یہ کلی تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو گرمی سے بچا سکے، سردی سے بچا سکے اور دھوپ سے بچا سکے. جب گرمی آتی ہے تو آپ کو گرمی نہیں لگتی. کہا گرمی ہمیں کیا لگے گی، گرمی آتی ہماری مرضی سے. اس نے کہا بابا جی یہ کلی اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کو سردی سے بچا سکے. فرمایا سردی میں ہم کو کیا کہنا، سردی آتی ہماری مرضی سے. تو کہا جب دھوپ چڑھتی ہے تو کیا یہ کلی آپ کو دھوپ سے تو بچا نہیں سکتی، تو آپ کو دھوپ نہیں لگتی. کہا ہمیں دھوپ میں کیا کہنے ہیں، دھوپ آتی ہماری مرضی سے. بادشاہ کہنے لگا پہلے تو باتیں آپ ٹھیک کر رہے تھے لیکن آپ لائن سے اتر گئے، اب تم نے باتیں ٹھیک کرنا شروع کر دی ہیں. گرمی میری مرضی سے آتی ہے، سردی میری مرضی سے آتی ہے. کہا یہ تو سارے کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. بابا جی کہنے لگے بیٹا بات کو سمجھنے کی کوشش کر، جب سے اس کے ساتھ یاری لگائی ہے نا تو ہم نے اپنی مرضی کو ختم کیا. اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے اندر ہم نے ضم کر دیا ہے. اپنی مرضی کو رکھے نہیں ہے، اپنے خواہشات پہ اپنی مرضی پہ ہم نے جو ہے وہ چھری پھیر دی ہے، اس کو ذبح کر دیا ہے. اب جو اس کی رضا ہوئی ہماری رضا، جو ہماری رضا ہوئی اس کی رضا. تو صاحب ولی ہوتے ہی وہ ہے کہ جس کا اٹھنا جاگنا سونا پینا ایک ایک عمل جو زندگی کا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھل کے گزر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ اپنے اس بندے کو یہ انعام دیتا ہے. آواز آتی ہے اے میرے بندے آج تک تو نے وہ کیا جو میں نے کہا، اب تجھے اس کا انعام دینے لگا ہوں. میرے بندے جب تو نے اپنی زندگی اس نہج پہ گزاری ہے کہ جو میں کہتا تھا تو وہی کرتا تھا، اب تیرا رب تجھے یہ انعام دینے لگا ہے. میرے بندے اب جو تیری زبان سے نکل جائے گا وہی ہماری تقدیر پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. تو یاد رکھیے اللہ کا ولی ہوتے ہی وہ ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے تو اس کا جو مرکز محبت ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ ہوتا ہے. ولی وہ نہیں ہوتا جو آپ کو رب سے دور کرے، جو شریعت بیضا سے آپ کو دور کر دے، بلکہ ولی کی ڈیفینیشن، ولی کی تعریف یہ ہے، ولی اس کو کہتے ہیں کہ ولی ہوتے ہی وہ ہے جو بندوں کا ٹوٹا ہوا کنیکشن اپنے مولا کے ساتھ جوڑتا. سبحان اللہ. وہ ایک بابا جی تھے تو یوں اپنے آستانے پہ بیٹھے ہیں تو لوگ آ رہے ہیں، سائلین کی ایک لمبی لائن لگی ہے. تو جو بھی آتا ہے وہ کوئی کہتا ہے کہ میری کمیٹی نکل جائے دعا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی بیٹا نہیں ہے دعا کرے بیٹا مل جائے. اچھا ان بزرگوں کا ایک ملنے والا تھا خاص بندہ، وہ بھی پاس آ کے بیٹھا ہوا تھا. تو سائلین کی ایک لمبی لائن ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کاروبار میں برکت مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی پلاٹ مانگ رہا ہے، کوئی کوٹھی مانگ رہا ہے. اچھا جب سارے سائلین سوال کر کے دعا کروا کے چلے گئے تو بزرگ رو پڑے، چھم چھم آنکھیں بہہ گئی. تو ساتھ والا جو دوست تھا اس نے کہا حضرت جی آپ کے رونے کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ کہا یار مجھے ان لوگوں کے رویوں پہ رونا آ گیا ہے. کہا انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ وہ تو آپ سے دعا کروا کے گئے. فرمایا کتنے نادان ہیں، اس سے آگے دنیا مانگ رہے ہیں جو خود دنیا کو چھوڑے بیٹھے، اس سے آگے دنیا طلب کر رہے ہیں جو خود دنیا کو چھوڑے بیٹھا ہے. یاد رکھیے جس کے دل میں دنیا کا لالچ ہو، دنیا کی محبت ہو، وہ کبھی بھی اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. ولی ہوتے ہی وہ ہے جو تارک دنیا ہوتا ہے. اس کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی،
بلکہ اس کو اللہ کے بندوں سے پیار ہوتا ہے، خدا سے پیار ہوتا ہے، خدا کے پیارے مصطفیٰ جان رحمت تو کہا کہ کتنے احمق لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، اس سے دنیا کے مانگ رہے جو خود دنیا کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ کہا میں نے تو کبھی رات کو بھی دروازہ نہیں بند کیا، اس غرض سے اور اس لیے کہ شاید کوئی طلب حق لے کر آ جائے۔ یہ تو جتنے بھی آئے ہیں، کوئی گاڑی مانگتا ہے، کوئی کوٹھی مانگتا ہے، کوئی پلاٹ مانگتا ہے، لیکن میں 24 گھنٹے رات کو بھی اپنے آستانے کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، اس لیے کہ شاید کوئی ایسا بھی آ جائے، کوئی گاہک سچا آ جائے اور مجھ سے آگے کہے کہ حضور کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن زیارت نصیب نہیں ہو گئی، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ رات کو وہ وظیفہ پڑھ کے جب آنکھیں بند ہوں تو خواب میں آمینہ کے لال کا سبحان اللہ۔ میں تو ایسے گاہک کا منتظر ہوں کہ کوئی آئے رات کو یہ آ کر کہے کہ حضور رب ناراض ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ عمل بتا دیں کہ میں اپنے مولا کو راضی کر سکوں۔ تو یہ لوگوں کے پاس جا کر، ان اللہ والوں کے پاس جا کر صرف دنیا ہی نہیں مانگنی چاہیے بلکہ ان سے خدا رسول کا قرب مانگنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ولی ہوتی وہ ہے جب تک ولی زندہ رہتا ہے، اس کا مرکز محبت رب کی بارگاہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بندوں کو کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ کا قرب بندوں کو دیتا ہے۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا، آقا نے فرمایا ولی کی پہچان کیا ہے، اللہ والا کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں خدا یاد چہرے کی زیارت سے خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، عرض کرنا چاہ رہا تھا تو ولی ہوتے ہی وہ ہے جو بندوں کو رب کے نیڑے کرتا ہے۔ جب تک ولی زندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے نیڑے کرتا ہے۔ اچھا جب ولی صاحب مزار ہو جاتا ہے، اپنی لہر میں اتر جاتا ہے، مرکز نور میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے اس ولی کو انعام یہ دیتا ہے، آواز آتی ہے اے میرے بندے جب تک تو زندہ رہا تیرا مرکز محبت میری بارگاہ تھا، اب جب تک میں رہوں گا میرا مرکز محبت تیرا آستانہ تیری درگاہ ہے۔ تو جب تک تھا تو میرے بندوں کو میرے نیڑے کرتا تھا، جب تک تیرا خدا رہے گا اپنے بندوں کو تیرے آستانے پہ بھیجے۔ یہ وجہ ہے آپ دیکھ لیں حالات کیسے بھی ہوں لیکن ولیوں کے ڈیرے کی رونق کبھی بھی اجڑی نہیں ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کی۔ سبحان اللہ۔ پنجابی کے شاعر نے کہا تھا نہ امیراں دے تے نہ وزیراں دے، نہ امیراں دے نہ وزیراں دے، دیوے بندے جو صدا فقیر۔ سبحان اللہ۔ دنیا کو کیسے ختم ہو سکتا ہے، وہ کیسے اس کا ذکر مٹ سکتا ہے جس نے اپنی زندگی ہی اللہ اللہ کرتے گزار دی ہو۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہاں میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، یہ شرط تو مولا نے لگائی ہے اگر میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اگر یاد کرو گے تو یاد کیے جاؤ گے، ذکر کرو گے تو تمہارا ذکر ہوگا۔ لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جتنا ذکر تم میرا کرو گے میں بھی اتنا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی بھی بغیر قید کے ہے اور اذکرکم بھی بغیر کسی قید کے ہے۔ تو کہا تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہارے چرچے کروں گا۔ تو یہ تو کہا کہ ذکر کرو گے تو ذکر کیے جاؤ گے، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر تم ایک ہفتہ مجھے یاد کرو گے تو میں بھی ایک ہفتہ یاد رکھوں گا، ایک سال یاد کرو گے تو میں بھی ایک سال تمہیں یاد رکھوں گا، یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا اے میرے بندے جب تک تو رہے تو میرا ذکر کرنا، پھر جب تک میں رہوں گا میں تیرے نام کے ڈنکے بجاتا رہوں گا، میں تیرے نام کے پھر کیا کروں گا ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ تو ایمان سے بتاؤ جس کا ذکر خدا کرے اس کا ذکر کوئی مٹا سکتا ہے؟ تو اس لیے
یہ دادا صاحب آج سے کچھ سال پہلے کی کہانی ہے. جمعرات کا دن تھا، بم بلاسٹ ہوا تو لوگ ڈر گئے. تو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید اگلا دن جمعے کا جب آئے گا تو شاید لوگ اتنے نہ آ سکے جتنے پہلے لوگ آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اگلے دن جب جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو پہلے سے کئی گنا زیادہ. سبحان اللہ. میں تو جب بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ہر جگہ نعرہ غوثیہ، اولیاء قوم دین، تاجدار ختم نبوت. یقین جانے میں تو جب بھی گیا ہوں دادا صاحب حاضری دی ہے. مختلف اوقات پہ جاتا رہا کہ چلو ذرا لائن میں نہ لگنا پڑے تو آرام کے ساتھ حاضری دی جائے. لیکن دن کے 12 بجے گئے ہیں پھر بھی لائن میں لگ کے سلام کرنا. اگر مغرب کے وقت پہنچے تو لائن میں لگ کے سلام کرنا. عشاء کے وقت حاضر ہوئے ہیں تو لائن میں لگ کے سلام. رات کے 2 بجے بھی پہنچے ہیں تو پھر بھی لائن میں لگ کے سلام. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے میرے بندے جب تک تو رہے تو میرا ذکر کرنا، پھر جب تک میں رہوں گا میں تیرے نام کے ڈنکے بجاؤں گا. حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب آپ نے نام سنا ہے، ان کے جد امجد ہیں حضرت قبلہ بابو جی سرکار. تو ان کا زمانہ تھا تو ابھی یہ پاکستان ہی بنا تھا تو قحط پڑ گیا. تو جب قحط پڑا تو کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو انگریز حکومت تھی انہوں نے اعلان کیا کہ ڈپو سے آٹا ختم ہو گیا، گندم ختم ہو گئی ہے، لہذا لوگ سبزیاں ابال کے وہ کھا کے گزارا کریں یا دالیں کھا کے گزارا کریں. اب ڈپو پہ آٹا نہیں ہے نہ گندم ہے. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب حکومت وقت کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا تھا کہ قحط اتنا شدت اختیار کر گیا کہ نہ گندم ہے نہ آٹا ہے، تو لہٰذا اپنا بسر اوقات جیسا بھی ہوتا ہے دالیں کھا کے سبزیاں کھا کے آپ کریں. تو قبلہ بابو جی سرکار نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ تم اعلان کرو کہ جس کو کہیں سے آٹا نہ ملے وہ روٹی گولڑے کے لنگر خانے سے آتا. تو اس مرید نے کہا حضور جہاں حکومتیں پورا نہ کر سکیں وہاں یہ گولڑے کا ایک کمرے پہ جو مشت میں لنگر خانہ ہے تو یہ کہاں ضرورت اتنے لوگوں کی پوری کر سکے گا. تو قبلہ بابو جی سرکار جلال میں آگے فرمانے لگے چپ کر، حکومت ڈپوؤں کا تعلق حکومت وقت کے ساتھ ہے اور گولڈے کے لنگر خانے کا جو کنیکشن ہے وہ مصطفیٰ کے مدینے. سبحان اللہ. کبھی بھی فقیر کا لنگر جو ہے وہ ختم ہو سکتا نہیں ہے. اچھا اگر آپ غور کریں تو یہ جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی زندگی جو گزری ہے اور یہ جو معروف ہوئے ہیں مشہور ہوئے ہیں تو کس نام سے ہوئے ہیں؟ اچھا اصل نام شاید کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا، خواص کو آتا ہوگا، لیکن جو معروف ہوئے جس نام سے وہ ان کا ذرا ان ناموں پہ غور کریں. وہ ایک ایک نام ایک ایک لقب بتائے گا کہ یہ بندے اللہ کے بندوں سے کتنی محبت کرنے والے تھے اور خدا کے بندوں کو کس طرح کھلانے والے. اب دیکھیں حضرت بابا فرید الدین، تو فرید الدین نام ہے لیکن لقب کیا ہے؟ گنج شکر. گنج شکر کا معنی شکر کے خزانے. تو کیا مطلب؟ فرمایا وہ شکر کے خزانے بانٹنے والے. اب سید علی حجویری، علی نام ہے لیکن کس لقب سے معروف ہوئے؟ داتا صاحب. تو داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینے والا. رب کو نہیں، رب سے لینے والے ہیں اور اس کے بندوں کو دینے والے. وہ ایک ملنگ تھا تو وہ آیا، داتا صاحب کا چاہنے والا تھا، اس کو ضرورت پڑ گئی. اس زمانے کی بات ہے. تو وہ داتا صاحب کے مزار کے سامنے آ کے گلی میں کھڑا ہو کے یوں تصور باندھ کے ہاتھ باندھ کے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو کے کہنے لگا داتا صاحب مجھے 100 روپیہ چاہیے اور لازمی چاہیے، میں نے لے کے جانا ہے. تو وہ یہ کہی جا رہا ہے، گلی میں ہے، اب راہ گزر تھا، سارے لوگ گزر رہے تھے. تو ایک بندہ وہاں سے گزرا جو سمجھ جائے آپ 2 نمبر بندہ تھا. اس نے جب دیکھا تو اتنی عقیدت سے کھڑا ہے اور کہہ رہا دادا صاحب مجھے 100 روپیہ چاہیے، میں نے لے کے جانا ہے. تو اس نے اپنی جیب سے نکالا 100 روپے کا نوٹ اور اس نے اس کے ہاتھ میں رکھا. اس نے کہا اس نے تجھے کیا دینا ہے، جا جو بھی مانگنا اور رب سے مانگنا چاہیے. یہ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ لے میں تجھے 100 روپیہ دیتا ہوں اور آج کے بعد ادھر نہ آنا، یہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں.
अच्छा उसने वो 100 का नोट हाथ पे रखा, चूमा आंखों से लगाया और अकीदत का इतना पक्का था, कहने लगा वाह दाता ये देनते हमें तो मुनकरा गुरु दुआ देनते हमें थे मुनकरा गुरु दुआ देना। मतलब ये है कि ये हमारे अकीदत के रिश्ते एक दूसरे के साथ कभी भी कोई हमारे दिलों से खुर्च नहीं सकता, और इनकी मोहब्बत के चिराग को हमारे सीनों में जल रहे हैं, कभी उनको कोई बुझा नहीं सकता। इसलिए कि ये हमारे दिलों में इन लोगों की जो मोहब्बत डाली हुई है, ये बंदों की डाली हुई नहीं है, ये खुदाए रब्बुल आलमीन की डाली। अल्लाह को जब किसी से प्यार होता है तो फिर उस बंदे की मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डाल, और जब दिलों में किसी की मोहब्बत रब डाल दे तो फिर वो लालची मोहब्बत नहीं होती है, वो गजी मोहब्बत नहीं होती है, रब की डाली हुई होती है, और उस मोहब्बत को कोई कभी निकाल नहीं। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि वली होती वो है जो बांटने वाला होता है। अब ख्वाजा गरीब नवाज नाम है मोइनुद्दीन, और लक़ब क्या है? गरीब नवाज। गरीब नवाज का माना क्या? गरीबों को बांटने वाले, गरीबों को नवाजने वाले। और कितना बांटते थे आप? अल्लाह अकबर, आपकी अताओं पे कुर्बान जाए और आपकी जो है वो तकसीम पे कुर्बान जाए। आपने एक मुरीद को एक दिन फरमाया कि बेटा सूरज की तरह बनना है। उसने कहा हुजूर इसका मतलब क्या है? फरमाया इसका मतलब यह है कि जब सूरज तुलू होता है तो वो अपने बेगाने की तमीज नहीं करता, वो कभी भी ये नहीं कहता कि आज जिसने फजर पढ़ी है उसके आंगन में तो रोशनी करूंगा, जो आज सोया रहा है उसके आंगन में मैं अपने नूरी किरणें नहीं डालूंगा, बल्कि फरमाया जब सूरज तुलू होता है तो उसको भी अपना नूर देता है जो अल्लाह का फरमाबरदार बंदा है, और उसके घर में भी रोशनी पहुंचाता है जो उसका नाफरमान है। फरमाया जब सूरज तुलू होता है अपने बेगाने की तमीज किए बगैर सबको नवाज रहा होता है। फरमाया बेटा जब देने लगो तो ये मत सोचो हमारा वोटर है या सपोर्टर है, हमारा बरादरी का है या गैर बरादरी का है, हमारा मोहल्लेदार है या दूसरे मोहल्ले से आया है, हमारा हमसाया है या नहीं है। फरमाया जिस तरह सूरज सबको नवाजता है, अल्लाह के बंदों को देते जाया करो, अल्लाह सूरज की तरह तुमको भी चमकाएगा। ये जितने भी बुजुर्ग हैं इन्होंने जितना भी ये नाम कमाया है, तो उसके पीछे जो अमल है वो क्या है? अल्लाह के बंदों से प्यार किया है, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत किया है। गर्दशे कुए यार करता, गर्दशे कुए यार करता हूँ, बस यही कारोबार करता हूँ, बंदगी की खबर नहीं लेकिन तेरे बंदों से प्यार करता हूँ। और आज जिस हस्ती का जिक्र खैर करने के लिए जमा हुए हैं, और हजरत गौसे आज़म शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मियां ये तो इनकी कहानी है, इन औलियाए कामिलीन की। और गौसे आज़म तो फिर सिर्फ गौस नहीं है, बल्कि गौसे आज़म है, सबसे बड़े गौस हैं, और वो सिर्फ वली नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने गौसे आज़म को ये कमाल दिया है कि जिसके ऊपर नजर डाल देते हैं उसको भी खुदा का वली। और गौसे आज़म की अगर अताओं की बात की जाए तो बात तो लंबी हो जाएगी, लेकिन बस मुख्तसर वक्त के लिए बस एक वाक़यात की समाअत की नज़र, और उसके बाद फिर दुआ की जाना बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग हुए हैं मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह, उन्होंने एक किताब लिखी है, और ये हुजूर गौसे आज़म के रूहानी फज़ल हैं। इनके बाप का नाम अरब था, इसलिए इब्ने अरबी के लक़ब से मारूफ था। तो बाप का नाम अरब है और उनके यहाँ औलाद नहीं है। तो एक दिन वो गौसे आज़म के मुरीद थे, गौसला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं सरकार औलाद नहीं है तो आप दुआ फरमा दें अल्लाह मुझे औलाद अता करे। गौसे आज़म ने यूं मुराकबा किया तो सर मुबारक उठाया, फरमाया तेरे मुकद्दर में औलाद आएगी। हुजूर वो कैसे? कहा अभी अभी जो आंखें बंद की थी तो मैं लोहे महफूज की तहरीर को पढ़ रहा था, लोहे महफूज की तहरीर को पढ़ रहा था। सुल्तानुल आरिफीन फरमाने लगे 14 तबक दिले दे अंदर उन तंबू वांगो ताने, 14 तबक दिले दे अंदर उन तंबू वांगो ताने हो। यानी वली होता वो है कि जब वो आंखें बंद करके अपनी गर्दन को झुकाता है तो सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं अल्लाह के जो सारी कायनात है वो वली के सामने इस तरह होती है
جس طرح تمہارے چھت کے اپنے سر کے اوپر تم نے تمبو جو ہے وہ جو ڈال رکھا ہوتا ہے. اور غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حب. فرمایا اللہ کے سارے شہروں کو جب دیکھتا ہوں تو میرے سامنے یوں ہوتے ہیں، پوری کائنات میرے سامنے اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہاتھ کی تھیلی پہ رائی کا دانہ. تو کہا جس طرح تمبو تم اپنے اوپر جو ہے وہ ڈال دیتے ہو، ایمان سے بتاؤ ہمارے اوپر یہ چھت ہے، تو ہم اگر چھت کا رنگ دیکھنا چاہیں، اس کے اوپر کتنے پنکھے لگے ہیں، اس کے اوپر کتنی لائٹیں لگی ہیں، تو ہمارے لیے مشکل کام ہوگا، ہمارے لیے کوئی پوشیدہ ہوگا، کوئی مخفی کام ہوگا. بھئی ظاہر ہمارے سر کے اوپر ہے، ہم ایک ایک چیز چھت کی مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو فرمایا یہی ولی کا حال ہوتا ہے. 14 طبق دلے میں اندر ان تمبو وانگو تانے ہو. ولی جب نگاہ جھکا کے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے دیکھتا ہے تو ساری کائنات اس کے سامنے ہوتی ہے. غوث پاک فرمانے لگے میں ابھی لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ رہا تھا، وہاں تیرے نصیب میں تیرے مقدر میں اولاد ہے ہی کوئی. اچھا وہ بھی عقیدت کا پکا تھا. اس نے کہا سرکار اگر نصیبے میں ہوتی تو آپ کے پاس کیا لے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو آج میرا خیال ہے زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، تھکے ہوئے ہیں. بس چھوڑنے لگا ہوں بات کو، تھوڑا سا ہنس دے لیں. اللہ والوں کا ذکر ہے تو توجہ کا تعلیم. تو فرمایا کہ حضور اگر میرے نصیب میں ہوتی تو پھر تو گھر بیٹھی مل جاتی، آپ کے پاس کیا لینے آتا. کہا کیا مطلب؟ کہا حضور آپ کے پاس مقدر بدلوانے کے لیے. سبحان اللہ. آپ کے پاس مقدر ہے بدلوانے کے لیے تو آیا ہوں. اقبال نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. کسے کامل کی جب نظر ہو گئے، کسے کامل کی جب نظر ہو گئے، رب بدل دیتا تقدیر ہمیں. اچھا توجہ کا طالب غوث پاک کی مجلس لگی ہے تو ایک دن آپ نے پوچھ لیا اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدین سے. فرمایا بیٹا یہ بتاؤ کہ کامل ولی کون ہوتا ہے؟ کامل ولی کون ہوتا ہے؟ تو ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور کامل ولی وہی ہوتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر نگاہ اٹھائے تو عرش معلیٰ سے اوپر چلی جائے، لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ لے. فرمایا یہ کامل ولی کی تعریف نہیں، یہ ناقص ولی کی تعریف. وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا حضور اگر نقص ولایت یہ ہے، دیکھو نا ہمارے پیروں کو جو آج کل کے پیر پائے جاتے ہیں، ڈبے پیر پتہ نہیں کس طرح کے ہیں، تو ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. تو بہت بڑی بات ہے، بڑا مقام ہے کہ بیٹھا زمین پہ ہو، نگاہ اٹھائے تو لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ لے. یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. تو شاگرد حیران ہو گیا حضور اگر یہ نقش ولایت ہے تو پھر کمال ولایت کیا ہوگا. تو غوث پاک فرمانے لگے بیٹا جو زمین پہ بیٹھ کر فقط لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھتا ہے وہ ناقص ولی ہوتا ہے. کامل ولی اس کو کہتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھتا بھی ہے، پڑھ لینے کے بعد جو چاہتا ہے وہاں پہ لکھ دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہاں سے مٹا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت. اب آپ کہیں گے جی بہت بڑی بات کیا دی، جو چیز چاہے وہاں لکھ دے، جو چاہے وہاں مٹا دے. تو یہ بھی تقدیریں لکھنے کا کون کام کرتا ہے؟ اللہ. تو آپ نے کہہ دیا ولی کامل وہ ہوتا ہے جو چاہے وہاں لکھ دیتا ہے، جو مٹا دیتا ہے. اور میاں لکھتا اللہ ہی ہے، لکھتا. لیکن بات کو سمجھنا چاہیے، دین سمجھنے کے لیے ہے. توجہ کا طالب ہوں. دیکھو لکھتا وہی ہے، مٹاتا بھی وہی ہے، لیکن نہ وہ اپنے لیے لکھتا ہے نہ وہ اپنے لیے مٹاتا ہے. سبحان اللہ. اب اس میں قرآن و حدیث کے دلائل بھی ہیں، لیکن میں عقلی دلیل ایک دے کے بات کو اختتام کی طرف لانا چاہوں گا. دیکھو لکھا کب جاتا ہے؟ لکھا تب جاتا ہے جب بھولنے کا ڈر ہوتا ہے. بھولنے کا ڈر ہو. آپ اپنے معاملات لکھتے ہو، کاروبار دکاندار ہو تو آپ نے روز نامچہ بنایا ہوتا ہے، اس کے اوپر حساب بھی تو آج فلاں بندہ سودا لے گیا، فلاں بندہ سودا لے گیا.
کیوں لکھتے ہو؟ اس لیے کہ شاید شام کو بھول نہ جائے کہ کیا کیا لے کر گیا. تو لکھتا کون ہے؟ جس کو بولنے کا. مٹاتا کون ہے؟ جو غلط لکھتے. لکھتا وہ ہے جس کو بولنے کا ڈر ہوتا ہے. اگر بولنے کا ڈر نہیں ہے تو کون کاپیاں کالی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں لکھے گا. لکھتا وہ ہے جس کو بولنے کا ڈر ہو. مٹاتا وہ ہے جس کو جو غلط لکھ لے وہ بولنے سے بھی پاک, وہ غلط لکھنے سے بھی پاک. تو یا اللہ تو بولتا نہیں ہے, لکھتا کیوں ہے؟ تو غلط لکھتا نہیں ہے, مٹاتا کیوں ہے؟ تو آواز آتی ہے اپنی مرضی سے یا اپنے لیے نہ لکھتا ہوں نہ مٹاتا ہوں. یا اللہ پھر کیسے لکھتا ہے, کیسے مٹاتا ہے؟ فرمایا جب میرے پیارے مجھے کہتے ہیں یہ لکھ دے, میں ان کے کہنے پہ لکھ دیتا ہوں. جب میرے پیارے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کو مٹا دے, میں ان کے کہنے پہ لکھتا وہی ہے, مٹاتا بھی وہی ہے, لیکن اپنے لیے نہ لکھتا ہے نہ مٹاتا ہے. نبیوں ولیوں کے کہنے پہ لکھ بھی دیتا ہے, جو نبی ولی کہہ دیتے ہیں وہ چیزیں مٹا دیتے ہیں. اسے اپنے پیاروں سے بڑا پیار ہے. تو خیر وہ عرب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, عرض کی حضور اولاد چاہیے. کہا تیرے نصیب میں اولاد ہے ہی کوئی نہ. کہا حضور اگر نصیب میں ہوتی تو آپ کے پاس کیا لینے آتا؟ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا حضور نصیب مقدر بدلوانے کے لیے تو آپ کے پاس آیا. اب حضور غوث پاک نے کیا کیا؟ قربان جائے آپ کے غور کیجئے گا. آپ نے فرمایا عرب اٹھ. وہ اٹھا. فرمایا میری پشت کے ساتھ اپنی پشت لگا, میری پشت کے ساتھ اپنی پشت لگا. اس نے ایسے کیا اپنی پشت, حضور شہنشاہ بغداد کی پشت کے ساتھ جوڑی. آپ نے ایک نعرہ بلند کیا اور فرمایا عرب تیری سلب اولاد سے خالی تھی, میری سلب میں ایک بچ گیا تھا, جا وہ بیٹا تجھے عطا کر, جا وہ بیٹا تجھے عطا کر. تو پھر عرب کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس نے اس کا نام محی الدین رکھا, جو کہ ابن عربی کے نام سے معروف ہوئے. یہ غوث اعظم کے روحانی فرزند ہیں, روحانی بیٹے ہیں. تو خیر جب یہ بڑے ہوئے, عالم دین ہوئے, اور مغرب کی دنیا میں ایک ان کی پہچان ہے, ان کا نام ہے, اللہ اکبر. دین کے حوالے سے بہت زیادہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے. ان کی شخصیت ایک معروف شخصیت ہے. تو جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے حضور غوث اعظم کی عظمت اور شان پر مشتمل ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر یہ واقعہ جو آپ کو سننے لگا ہوں, بس 2 منٹ کے, اسی زمانے کے بزرگ تھے جن کا نام تھا محمد بن قائد الاوانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دن وہ اپنے مریدوں کی مجلس لگا کے بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج رات روحانی پرواز کی ہے اور میں اتنا بلند چلا گیا, بہت اونچا نکل گیا. اور روحانی طور پہ بندہ جتنا بھی اونچا چلا جائے وہ جا سکتا ہے. روحانی طور پہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو رات سو گئے, خواب آیا, آپ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کے مدینے تک پہنچ جائیں, کسی کو اقرار ہوگا اس کو. تو بھئی روحیں پرواز کرتی رہتی ہیں, روحیں سفر کرتی رہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے رات روحانی پرواز کی ہے, بہت بلند چلا گیا. پھر اتنا بلند گیا کہ مجھے آواز آئی کہ محمد بن قائد اب اس سے اوپر نہ آنا, تیری جو مقام ہے, تیری جو پرواز ہے اس کی انتہا یہیں تک ہے, اس سے اوپر آؤ گے تو جل جاؤ گے. اب تمہارے میں طاقت نہیں ہوگی, ہمت نہیں ہوگی, اس سے اوپر جو انوار و تجلیات کو برداشت کرنے کے یہیں پہ رکے. کہتے ہیں جب مجھے روک دیا گیا تو میں نے عرض کیا یا اللہ میرے کچھ سوالات ہیں, کچھ گزارشات ہیں, مجھے کچھ چاہیے. آواز آئی کہ جو بھی تجھے چاہیے اسی مقام پہ ملے گا. پھر کہتے ہیں کہ ایک قدم نمودار ہوا, اس کے نیچے سے ہاتھ نکلا, میں جو مانگتا گیا وہ ہاتھ مجھے عطا کرتا. میں خیر واپس آ گیا. اچھا یہ جب انہوں نے روحانی سفر بیان کیا, اسی مجلس میں ایک حضور غوث اعظم کا مرید بھی بیٹھا ہوا. بھئی سائیں کے اپنے اپنے پیارے لگتے ہیں یار, تے اپنے اپنے چنگے ہوتے ہیں نا, تو پیر اپنے اپنے پیارے لگتے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی حضور آپ نے کہا میں نے رات روحانی پرواز کی, بہت بلند چلا گیا, یہ مقام بھی عبور کیا, وہ مقام بھی عبور کیا, تو یہ بتائیں کہ ان مقامات میں سے آپ نے کسی جگہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی دیکھا ہے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, ان مقامات میں کسی جگہ تیرا پیر مجھے نظر نہیں آیا. اب وہ اٹھا, دوڑا اپنے پیر کی بارگاہ میں. غوث اعظم بیٹھے تھے, سانس پھولا ہوا ہے, اسلام عقیدت پیش کیا. جواب جب ملا تو حضور غوث پاک نے فرمایا تجھے اتنا کیوں سانس چڑھا ہوا ہے, کیوں اتنا پریشان ہے؟
اس نے کہا سرکار ابھی محمد بن قائد الوانی کی مجلس سے اٹھ کے آ رہا ہوں اور انہوں نے اپنے روحانی سفر کا بیان کیا ہے، تو میں نے اس سے پوچھ لیا ہے کہ ان مقامات میں سے کسی جگہ آپ نے میرے پیر کو بھی دیکھا ہے؟ تو کہا تو اتنا پریشان کیوں؟ کہا حضور پریشانی یہ ہے کہ انہوں نے نہ کر دی ہے اور میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں جو پیروں کا بھی پیر ہے، جو روشن ضمیر ہے، جو سرتاج الاولیاء ہے، حضور آپ کا مقام کیا ہے، میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ اپنا انتہائی سفر کیا بیان کرتے ہیں، تو سارا واقعہ سنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک مقام پہ روک دیا گیا اور ایک قدم نمودار ہوا، اس کے نیچے سے ایک ہاتھ نکلا، جو میں مانگتا گیا وہ ہاتھ مجھے عطا، توجہ، وہ ہاتھ مجھے عطا کرتا گیا۔ تو کہتے ہیں اس کو جا کے بتا دو، جلال میں آگے ہوستا فرما اس کو جا کے بتا دو، وہ تو ابھی دروازے پہ کھڑا ہے، اسے کیا خبر کہ اندر مہمان خانے کی زینت کون بنا، وہ تو ابھی دروازے پہ کھڑا ہے، اس کو کیا خبر اندر مہمان خانے میں کون مزے لوٹ رہا ہے۔ حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس کو جا کے بتا دے خدا کی قسم وہ جو قدم نکلا تھا اور وہ جو اس کے نیچے سے ہاتھ نکلا تھا، جو اس کی جولیاں بڑھ رہا تھا، فرمایا وہ قدم میرے نانا مصطفیٰ کا قدم تھا، وہ ہاتھ میں عبد القادر جیلانی فرمایا وہ تو میرا ہی ہاتھ تھا جو اس کی جولیاں بڑھ رہا تھا اور اس کو نوازے جا رہا تھا۔ حضرات گرامی قدر، ان اولیاء کاملین کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی ان کو اپنے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری تو رات سوتے میں گزر جاتی ہے اور ان کی راتیں اللہ کی یاد میں، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، یہ رات کو اٹھ کے روتے ہیں جب ساری زندگی سوتی ہے۔ ہماری زندگی اپنی خواہشات پہ گزرتی ہے، ولی ہوتے ہی وہ ہے جس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی۔ اللہ بھی ان کو یہ انعام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب تک تم نے وہ کیا جو میں نے کہا، اب میں وہی کروں گا میرے بندوں جو تمہارے زبان سے نکلے۔ اللہ کریم کی کبھی بھی موڑتا نہیں ہے۔ اللہ پاک ان اولیاء کاملین کی نسبتوں کا ہمیں امین بنائے رکھے، اور آپ کی اس مسجد جس میں ماشاءاللہ ذکر میلاد بھی ہوتا ہے، ذکر اولیاء بھی ہوتا ہے، ذکر صحابہ بھی ہوتا ہے، ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے، تو اتنے ذکر آپ کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ اپنے محبوبین کے ذکر کا صدقہ ہماری دنیا دین آخرت کو بہتر بنائے، آپ کو ڈھیروں برکتوں سے نوازے، اور آپ کی دنیا دین آخرت کی بھلائیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔